سے زیادہ اللہ کا ڈرنے والا ہو، یعنی پرہیزگار ہو۔ جو بنیادی اس وقت روگ ہے، اس وقت ایک بنیادی روگ ہے جس میں انسان پس رہا ہے، اور اس شہرت کو لے کر انسان جھکا جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، یہ پیر ہے۔ لیکن معاف کیجیے گا، حسن ظن ٹھیک ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شہرت پہ نہ جا، کسی کی شہرت پر نہ جا۔ حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، قرون اولیٰ کا زمانہ، اللہ اکبر، تابعی تو بن گیا وہ مسلم جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، صحابی نے بچشم دید ایمان کی حالت میں جس کو دیکھا وہ تابعینوں میں سے۔ اس شخص نے کہا حضرت یہ اچھا آدمی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحیثیت مسلمان کے اس کو نہ کہا کہ مسلمان ہے تو اچھا ہوگا، کیونکہ ان کے پاس فراست بھی تھی اور نافع علم تھا، صرف علم نہیں تھا، نافع علم تھا۔ اگر نافع علم نہ ہو تو حضور نے ایسے علم سے پناہ مانگی، اس لیے کہ اہل علم نے تو 70 اور 71 فرقے کر دیے کہ ہم نے آپ نے کیے، لوہے پچھاڑنے والے لوہار نے نہیں کیے، سلطان نے نہیں کیے۔ اہل علم نے قرآن اور حدیث کے اندر تفرقہ کر کے 71 فرقے بنا دی۔ ایک وجود کسی کو کافر کہتا ہے، ایک کسی کو مشرک کہتا ہے، کوئی کسی کو کیا کہتا ہے، کیا یہ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ نہیں، ایسے ان کے پاس نافع علم تھا، علم نہیں تھا، اور حضور نے پناہ مانگی، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نافع نہ ہو، حجت بن جاتا ہے۔ اور برکت کے لیے مانگا اللہ مزید علم عطا فرما۔ اور بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث میں فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ترمذی اور مسلم شریف میں یہ فرمایا، ترمذی اور بخاری، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو دانائی نصیب ہوئی۔ اگر دانائی نہیں اور علم کی سمجھ نہیں تو سمجھنا اس کو اللہ نے ہلاکت میں ڈالنے کا ارادہ کر دیا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ تجھے کیسے پتہ چلا کہ اچھا آدمی ہے؟ تو جس شخص کو لے کر آیا اس کے بارے میں کہتا ہے تجھے کیسے پتہ چلا کہ اچھا آدمی ہے؟ کیا تو نے اس کے ساتھ کوئی معاملات کیے ہیں کہ نہیں؟ سفر کیا ہے کہ پھر تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ اچھا آدمی؟ اس لیے کہ متقی معاملات میں کھوٹا نہیں ہوتا، متقی سفر میں اچھا ساتھی ہوتا، متقی امانت میں خائن نہیں ہوتا، متقی وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، متقی حرام نہیں کھاتا، متقی جھوٹ نہیں بولتا، وہ صفات سے آراستہ ہوتا، وہ علم کے عمل سے آراستہ ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر علم ہو اور عمل سے آراستہ ہو تو بھی ہلاکت ہے اگر اس میں اخلاص نہیں، اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ مجھے اور آپ سب کو یہ نعمت دے، فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم والا ہے، دین کے علم والا، ہلاکت میں وہ شخص جو علم والا ہے۔ فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم رکھتا ہے عمل نہیں رکھتا۔ آگے فرمایا ہلاکت میں وہ شخص جو علم رکھتا ہے عمل بھی رکھتا ہے لیکن اخلاص نہیں رکھتا، جو اللہ کے لیے نہیں کرتا، نہ تقریر اللہ کے لیے کرتا ہے، نہ مدرسہ اللہ کے لیے پڑھتا ہے، نہ فتویٰ اللہ کے لیے دیتا ہے، نہ دین کی محنت اللہ کے لیے کرتا ہے،
بلکہ جو بھی نیک کام ہے وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، جتنے بھی گنوا لو فرمایا ہلاکت میں ہے، اور پھر فرمایا ہلاکت میں، یا میں اس کو دوہرا لوں، جو علم رکھتا ہے عمل نہیں کرتا، جو عمل کرتا ہے اخلاص نہیں کرتا، فرمایا خطرے میں ہے جو اخلاص میں ہے۔ کیا معنی؟ ہلاکت میں نہیں ہے مخلص، بلکہ کب اخلاص نکل جائے اس کا کوئی پتہ نہیں، کب پتہ نکلے اخلاص۔ اس لیے کہ شیطان اخلاص پہ ڈاکہ مارتا ہے۔ اولاً تو بچے کو دین کے علم کو سیکھنے نہیں دیتا، بلوغیت میں اس کا گلا گھونٹ دیتا ہے کہ یہ دین کا علم حاصل نہ کرے، آگے پھر اخلاص کا کوئی مسئلہ نہیں، تاکہ یہ پہلی منزل میں ہلاک ہو جائے۔ اور جب دیکھتا ہے کہ یہ علم لے چکا تو عمل پر نہیں جانے دیتا، عمل پر نہیں جانا تھا، اور حجاب نورانی سے اس کو مارتا ہے، حجاب ظلمت سے مارتا ہے اس شخص کو جس کو معصیت پہ ڈالنا ہو، لیکن جو معصیت کی شرع اور معصیت کا علم رکھتا ہے اس کے سامنے یہ حجاب نورانی بتاتا ہے۔ عالم کے سامنے عالم بن کے آتا ہے، پیر کے سامنے پیر بن کے، اور حافظ کے سامنے حافظ بن کے آتا ہے۔ جی ہاں، اس لیے اس خبیث نے ایک نکتہ کہا اور کہا جب مسلم نے لا الہ الا اللہ پڑھا تو کہا میری کمر ٹوٹ گئی، میری کمر ٹوٹ گئی، تو پھر میں نے اس کو گناہوں میں ڈالا۔ جب یہ گناہوں میں گیا کچھ اس کو ہوش آیا تو اس نے استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگ، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو میں نے کہا میرے ہاتھ تو کچھ نہ پڑا، تو میں نے بدعات میں ڈال دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ناز میں پلٹا، اور حضور نے جو نہ کیا اور نہ کہا اس کو دین سمجھ کر اس کو بدعات میں ڈال دیا۔ پھر میں بے فکر ہو گیا کہ ان کے نبی نے کہا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اس کے ٹھکانہ جہنم میں۔ میں بے فکر ہو کے بیٹھ گیا کہ یہ جہنمی بن گیا۔ تو میں نے کہا دوستو معاف کیجیے گا، بچنے کی ساری منزلیں صرف اختیار کرنے نہیں ہوتی، بلکہ بچنے کی بھی اور ترقی کی یہ سب منازلیں طے کرنی ہوتی۔ ایک بات، دوسرا اس دنیا کی زندگی کا اوراق میں سے ایک ورق، اور وہ یہ جو امت کو کھا چکا ہے، مجھے آپ قسم کھلا دیجئے ذمہ داروں کی روحانیت کو کھا چکا ہے، اور وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اندازہ نہ کرو، رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث، سہ ستہ میں سے کون ایسا ظالم ہے جو سہ ستہ یعنی 6 مستند جو کتابیں اس کا منکر ہوگا، جو کہتا ہے کہ منکر اور منکر نہیں، بڑا ظالم ہے۔ ظالم کا چھٹکارا نہیں، اللہ ظالم کو معاف نہیں کرتے جب بندے پہ ظلم کرتا ہے، اپنے پہ ظلم کرتا ہے تو توبہ کرے کا تو اللہ معاف فرما دے۔ فرمایا اندازہ نہ کرو، اندازہ جھوٹ ہے، اور یہ عام عادت ہے کہ اندازہ کر لیتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تہمت پہن کے 2 بجے نکلا ہے، شاید کہیں زنا کے لیے جا رہا ہوگا۔ دوسری حدیث میں فرمایا تجسس زیادہ نہ کرو، مسلم کا پیچھے زیادہ نہ پڑ جاؤ، کیا کھاتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کل تو ماشاءاللہ پہننے کے لیے نہ تھا، آج تو ٹریٹرون کے کپڑے پہنتا ہے۔ فرمایا زیادہ تجسس نہ کیا کرو، امت کی جوڑ کے مقامات بتائیں، اور یہ آج توڑ کے مقام خرچ کر چکے ہیں۔ تیسری بات فرمائی جو اچھے علم میں بھی اور مجھ میں بھی اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا، اور وہ یہ سنی ہوئی بات کو آگے نہ چلاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ نہیں، اس سے بڑھ جب تک تحقیق نہ ہو جائے کہ سنی ہوئی بات کو آگے نہ چلاؤ۔
معتبر سے سنی ہوئی ہو، عالم سے سنی ہوئی ہو، پیر سے سنی ہوئی ہو، کسی کے متعلق، اگر کسی شخص کے متعلق یہاں بیٹھ کر میں کہوں